السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ایک فتویٰ آیا ہے کہ جنتی دروازے کی حقیقت۔ سوال مفتی صاحب، بہشتی دروازے کی کیا حقیقت ہے؟ اس میں داخل ہونے والا کیسے جنتی؟ سوال کرنے والا علی حیدر ہے۔ اس کے جواب میں ہمارے علماء کرام اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں کہ اس دروازے کے متعلق مشہور و معروف اولیاء کرام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ محمد سلیمان تونسی، تاجدار گوڑا پیر مہر علی شاہ علیہم الرحمہ اور دیگر کئی مستند بزرگوں سے ایسے اقوال ثابت ہے کہ اس دروازے سے گزرنے والا امن میں ہوگا، یعنی ایمان میں ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ دروازہ جنتی دروازے سے مشہور ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر کے اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کی توفیق دے کر جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ کوئی بھی اس دروازے سے گزرنے والے کو قطعی جنتی نہیں کہتا، یعنی کوئی بھی انسان، کوئی بھی اہل سنت والجماعت کے لوگ اس دروازے سے گزرنے والے کو قطعی جنتی نہیں کہتا۔ ہاں، ہم یہ حسن ظن رکھتے ہیں، یعنی نیک گمان کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس دروازے سے گزرنے والے اپنے ولی کے ان عقیدت مندوں کو جنتیوں والے اعمال کی توفیق دے کر جنت عطا فرمائے گا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ فی زمانہ، یعنی زمانہ میں پولیس کو رشوت دے کر اس دروازے سے گزرنا جائز نہیں ہے، یوں ہی دیگر مسلمانوں کے حقوق تلف کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پاک ہے کہ جس نے مجھے دیکھنے والی آنکھ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھنے والی آنکھ کو دیکھا اسے آگ نہ چھوئے گی۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مرآۃ المناجح میں مفتی صاحب فرماتے ہیں اس فرمان عالی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اعمال کرنے، برے اعمال سے بچنے یا ان سے توبہ کرنے کی توفیق دے گا جس سے وہ دوزخ سے بچ جائیں گے۔ عوام میں مشہور ہے کہ جو پاک پتن شریف میں حضرت بابا گنج شکر فرید الدین کے مقبرہ کے بہشتی دروازے میں داخل ہو جاوے وہ جنتی ہے۔ وہاں بھی مطلب یہ ہے کہ خدا تعالی اسے جنتی اعمال کی توفیق دے گا اور اس دروازے میں داخلہ کی برکت سے گزشتہ گناہ صغیرہ معاف فرما دے گا، گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق دے گا۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے گناہ حلال ہو گئے، ہے نا؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے گناہ حلال ہو گئے۔ اور صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ 100 قتل کرنے والا بنی اسرائیل کا ایک شخص توبہ کے لیے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جاتے ہوئے بوقت وفات فقط اپنا چہرہ و سینہ اس بستی کی طرف پھیر دیتا ہے، پس اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو یہاں بھی اللہ کی رحمت و قدرت سے یہ بات دور نہیں ہے کہ وہ اس عمل کو بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ ٹھیک ہے، مطلب کوئی بھی انسان اگر وہ بہشتی دروازے سے
گزر جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ تو یہ قطعی کوئی سنی یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ جنتی ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے گا، اور گناہ کبیرہ جو ہے اس کو توبہ کرنے کی توفیق دے گی، جس سے وہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے دوستو، یہ فتویٰ عوام تک ضرور پہنچائے۔